نفسیاتی امراض کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غصہ۔ جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہے، غصہ ایک فطری عمل ہے جو کہ کسی پسندیدہ یا ناپسندیدہ عمل کی رد عمل کے طور پر سامنے ہوتا ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کے اندر کسی حد تک پایا جائے تو یہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن جب اس کی حد سے پار کر جائے تو یہ نقصان دہ بلکہ بہت تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات تو خیر بے شمار ہیں، لیکن چند ایک وجوہات جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس کی چیدہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ کسی شخص سے یا کسی وجہ سے کوئی ٹھیس پہنچتی ہے تو تب بھی ہمیں غصہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا تو تبھی انسان کو بھی غصہ آتا ہے۔ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو تبھی بھی آپ کو غصہ آتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا بالکل پسند نہیں آتا، صاف گو لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی فطرت کے خلاف بات کی جائے تو تبھی غصہ آتا ہے۔ جب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے یا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس سے بھی انسان کو غصہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہماری خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی تو بھی انسان کو غصہ آتا ہے۔ غصے کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو شخص اپنا غصہ ظاہر کر دیتا ہے، اور دوسری قسم ہے جو شخص اپنا غصہ ظاہر نہیں کر سکتا، جس کو ہم دبایا ہوا غصہ یا دبایا جانے والا غصہ کہتے ہیں۔ جو ظاہر ہونے والا غصہ ہے اس کا اظہار تو شخص فوری طور پر کر دیتا ہے۔ جیسے اگر آپ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ آپ کو فوری طور رد عمل کے طور پر آپ کو فوری اس کا اظہار کر دے گا، وہ آپ سے لڑائی شروع کر دے گا، آپ اسے جھپٹنا لڑنا شروع کر دے گا، تو وہ اس کا آپ کا اظہار جو ہے وہ فوری طور پر اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ جبکہ دوسری قسم ہے جس میں انسان جو ہے وہ اپنا غصہ کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ اپنے غصے کو اندر ہی اندر دبا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے مد مقابل جو ایسا شخص ہے جو کہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ کا کوئی باس ہے، آپ کے فادر ہیں، والدین ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہے جس کے آگے آپ بات نہیں کر سکتے، تو ایسے شخص جو ہوتا ہے وہ آپ اندر ہی اندر میں اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے۔ اس طرح کا جو غصے کا جو اظہار ہوتا ہے، جو آپ اپنے اندر جو ہے اس کو دبا لیتے ہیں، سپریس کر لیتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ غصے کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ یہ سب آپ کے مزاج پر، آپ کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب ایک اسلامی تعلیمات کے مطابق دین فطرت میں بھی غصے کو ناپسند کیا جاتا ہے، کیونکہ غصہ حرام ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ غصہ کرنا چھوڑ دو۔ اس شخص کو یہ بات شاید معمولی لگی، اس نے دوبارہ آپ سے گزارش کی کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو آپ نے دوبارہ بھی یہی کہا کہ آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ پھر اس شخص نے تیسری مرتبہ بھی یہی پوچھا تو آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ غصے کی کتنی اہمیت ہے اور غصہ جو ہے کتنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ مگر یہ ہر شخص کی جو شخصیت ہے اس کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے جو کہ ہائپر ٹینسو ہوں، جن کو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ان کو غصہ بہت سخت آتا ہے۔ اب ناظرین چلتے ہیں ہمارے ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف کہ آپ کی کون سی ایسی میڈیسن ہیں جن کے استعمال کرنے سے آپ غصے پہ کنٹرول پا سکتے ہیں۔